اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں نیوز لائن کے ساتھ الفت حسین مغل۔ ناظرین، ساری دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں نہتے اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور جینوسائیڈ جاری ہے فلسطین میں، اور اسرائیل ایون معصوم بچوں اور خواتین تک کو معاف نہیں کر رہا، ان کا قتل عام کر رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پورے علاقے کو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہودی لابی کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ ہے۔ اس کو آپ حسن اتفاق سمجھیں یا پھر کچھ اور سمجھیں کہ پاکستان اور انڈیا کشمیر میں ادھورا معاملہ چھوڑ کے چلا گیا برطانیہ، تاکہ یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں۔ پی پاکستان، آئی انڈیا۔ یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ فلسطین پی، اسرائیل آئی۔ وہاں پر بھی بیت المقدس جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس کے معاملے کو ایسے الجھایا گیا کہ یہ لڑائی بھی ہمیشہ کے لیے برطانیہ چاہتا ہے کہ یہ جاری رہے، تاکہ مسلمان اور یہ تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات میں الجھی رہے، ہمارے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ دے۔ آج جس حوالے سے ہم نے پروگرام کرنے کی یہ آپ تک بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتنا ذلیل، گندا، گھٹیا اور بےہودہ کردار ادا کیا اس معاملے میں انڈیا اور انڈیا کے میڈیا نے، کہ وہ ہیومینٹی کو، انسانیت کو سپورٹ کرنے کے بجائے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز چلائے گئے ہیں کہ سپورٹ ٹو اسرائیل۔ کیا آپ مسلم دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ کو حیا اور شرم نہیں آتی کہ ایک طرف نہتے بے گناہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں غلیل اور پتھر ہیں، وہ پتھروں اور غلیل سے مقابلہ ٹینک اور بارود اور بمبنگ کا کر رہے ہیں؟ کیا شرم نہیں آتی انڈیا کے میڈیا کو؟ کیا شرم نہیں آتی انڈیا کی گورنمنٹ کو؟ کیا شرم نہیں آتی انڈیا کے ان لوگوں کو؟ میں انڈیا کے سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ ہیں، حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں وہ، چاہے میں مسلک اور مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بات انسانیت کی ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب بے گناہ انسانوں کے خون کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، ایون دنیا کا کوئی ایک ایسا مذہب نہیں ہے جس نے بے گناہ انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے کی اجازت دی ہو۔ دنیا کے ہر دھرم نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ کسی بے گناہ انسان کا خون نہ بہایا جائے۔ اسلام جو کہ امن اور آشتی کا دین ہے، اسلام نے سب سے زیادہ اس بات پر بے گناہ انسانوں کے خون بہانے پر پابندی لگائی ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن بھارت کتنا بےہودہ اور گھٹیا کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ ان نہتے لوگوں کے بارے میں، فلسطین کے نہتے عوام کے بجائے کہ وہ ہیومینٹی کا ساتھ دے، انسانیت کا ساتھ دے، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیا یہ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ آپ تو انسانیت سے بھی آ رہی ہے، جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار آپ کے ہاں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے؟ آپ نے گولڈن ٹیمپل میں کیا کیا تھا سکھوں کے ساتھ؟ آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عیسائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایون آپ تو اپنے دلت ہندوؤں کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں، آپ تو ان کو انسان سمجھنے کے وہ نہیں ہیں۔ اس جدید ترین دور میں کوئی دلت جو ہے وہ ان ہندوؤں کی
جو بڑی ذات کے اونچی ذات کے ہندو ہیں ان کے کسی عبادت گاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ واحد دین اسلام ہے کہ جس نے تمام انسان کو ایکویلٹی دی ہے، کہ تمام انسان برابر ہے، صرف اعمال اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے ہاں ان کے درجات ہیں، ادروائز تمام انسان برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے، اور میں انڈیا کے جو لوگ اس ظلم اور زیادتی کے ساتھ خاموش ہیں مجھے ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اگر آپ ظلم پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مظلوم کا نہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انڈیا کے وہ باشعور عوام، وہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، بات انسانیت کی ہو رہی ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ جو کچھ انڈیا میں ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے کووڈ-19، اور اس سے بہت سے ہندو بھائی بلکہ انسان بھارت میں انسان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ مودی کو چاہیے کہ وہ اس جانب توجہ دے کہ گنگا کنارے پورے قبرستان بن گئے ہیں، ہندو اپنے مذہب اور اپنے دھرم اور اپنے عقائد کے مطابق اپنی میتوں کی آخری رسومات ادا نہیں کر پا رہے، اور تم کھٹیا پن پہ اترے ہوئے ہو کہ تم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو جو بے گناہ انسانوں کو مار رہے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انڈیا کے جو ٹرو لوگ ہیں، جو سچائی اور حقیقت کا ساتھ دینے والے ہیں، جو عملیت پسندی پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ٹاپ ٹرینڈ اب اس کو بنائیں گے کہ وہ اسرائیل کی مذمت کریں گے کہ وہ بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہانا بند کرے۔ اگر یہ نہیں کرتے آپ میرے وہ بھائی انڈیا کے جو روشن خیال کہلاتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگر وہ اس بات پہ خاموش ہیں تو پھر آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں انڈیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ سے، برکھا دت صاحبہ سے، کلدیپ نیر اور جو باقی لوگ ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ آگے آئیں گے اور اسرائیل کی مذمت کریں گے کہ آپ انسانیت کا ساتھ دیں، نہ کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو بے گناہ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ انسان مر رہا ہے فلسطین میں، آپ وہ مسلمان ہیں وہ چھوڑ دیں، انسان تو ہے نا، وہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے۔ جس میں انسانیت ہی نہیں ہے اس میں مسلمانیت کیا ہوگی، اس میں ہندویت کیا ہوگی، اس میں سکھیت کیا ہوگی؟ وہ کوئی مذہب نہیں ہے اس میں جس میں انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا گروہ ہے، اور جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کسی مذہب کا پیروکار ہو، وہ ذلیل ہے، جھوٹا ہے، وہ دغا باز ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کہ جو انسانیت کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ کیا، اس کا کیا مذہب، کیا دین اور اس کا کیا دھرم ہوگا؟ تو مجھے افسوس ہوا ہے انڈیا کی سوچ پہ، ان صحافیوں پہ جنہوں نے اسرائیل کے حق میں بات کی ہے، جنہوں نے مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ اسرائیل کے حق پہ بات کر رہے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انڈیا سے ایک آواز اٹھے گی جو سپورٹ ٹو فلسطین ہوگی، جو فلسطین کے حق میں بولیں گے، جو فلسطین میں ہونے والے مظالم کے خلاف بولیں گے۔ ہم ایک ہفتہ انتظار کریں گے، اگر یہ ٹاپ ٹرینڈ نہ بنا تو پھر ہم اس وقت تک انڈیا کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے۔ ہم ہر روز آپ کے ضمیر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دیں گے کہ آپ بولیں، ان مظلوم لوگوں کے لیے بولیں، آپ ان کی سپورٹ نہ کریں۔ دیکھیں، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ظلم کے خلاف، کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، آپ جرت، ہمت اور طاقت رکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکیں۔ اگر آپ میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے روک سکیں، آپ کمزور ہیں، کمزور عقیدے کے ہیں، تو آپ اس کو دل میں برا کہیں۔ خدا کے لیے میں انڈیا کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، تمام جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، جہاں پہ ظلم ہوتا دیکھیں، کہیں پہ ہو، وہ چاہے کسی ہندو بھائی پہ ہو،
کسی سکھ بھائی پہ کسی پہ ظلم ہو، ظلم کے خلاف بات کریں. کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہندو اس پہ کیوں نہیں، ہندو بھائی اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ کیا کشمیریوں کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے؟ وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کسی کو جبرن اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے. آپ نے ان کو اپنا قیدی تو بنا رکھا ہے، لیکن آپ ان کو اپنا شہری نہیں بنا سکتے. آپ جائیں آزاد کشمیر میں، جائیں جہاں مرضی آ جائیں، دنیا کے جس مرضی مبصر گروہ کو بھیجیں، وہ وہاں پہ آ کر دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو الحمدللہ آزادی ہے، وہ جو بات چاہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ دنیا کا جو مرضی ہے صحافی، جو مرضی ہے میڈیا، جو مرضی ہے مبصر گروپ جو ہے، اس کو آپ آزاد کشمیر پہ بھیجیں. وہ مظفر آباد جائے، وہ جہاں اس کا دل کرتا ہے، وہ بالا کوٹ جائے، وہ جدھر مرضی آ جائے، میر پور جائے، جہاں جائے، وہاں جا کے سروے کرے. وہاں جا کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ پوچھو تو صحیح جا کے. کیا یہ حق آزاد جب مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ہے؟ نہیں ہے. تو انڈیا کو اس بات پر بات کرنی چاہیے. اور جو خدا نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ جو عذاب آیا ہے انڈیا پر، اس سے سیکھنا چاہیے. اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پرانی قومیں دیکھیں، آپ ہسٹری میں جائیں، قوم لوط دیکھیں، قوم نوح دیکھیں. ان تمام قوموں پر جو حد سے زیادہ بڑھی ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے قوانین کو چیلنج کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ان پہ عذاب نازل ہوئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بھارت میں جو کووڈ-19 کی لہر ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے. تمام جو اس مرض میں مبتلا افراد ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے متاثرین کو، لواحقین کو صبر جمیل دے اور اپنے پیاروں کا دکھ برداشت کرنے کی توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ چینل دیکھنے کا. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کریں. چاہے آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ جہاں بھی اس بات کو سن رہے ہیں، کہ اس بات کو کمنٹ لازمی کریں کہ کیا ہماری بات غلط ہم نے بات کی ہے یا ہم نے صحیح بات کی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.